سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نجاشی نے اللہ کے رسول کو کچھ تحفہ بھیجا، زیورات بھیجے. حلیہ کا لفظ ایسی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے جس تحفے کے اندر ایک سونے کی انگوٹھی بھی تھی. آج بچے کی عمر 6 سے 7 دن ہوتی ہے، لوگ عقیقے پہ بلائے جاتے ہیں، نہ جانے اللہ تعالیٰ ان کو کب سمجھ دے گا، اللہ ان کو جلدی سمجھ دے دے. بچے کے ہاتھ میں بھی، بچے کے ہاتھ میں بھی سونے کی انگوٹھی ڈالی ہوتی ہے فخر کے لیے، اور آنے والا بھی تحفہ پیش کرتا ہے کہ بچے کو بھی سونے کی انگوٹھی دیتا ہے، پتہ چلے میں بڑا مالدار ہوں. مالدار تو ہے، اللہ آپ کو برکت دے، لیکن مال کی نمائش کرنا اور ضائع کرنا جائز نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا فیہ فص حبشی، ایسی سونے کی انگوٹھی بھی ہے جس میں حبشی نگینہ بھی لگا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِعُودٍ مُعْرِضًا عَنْهُ أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِهِ. عائشہ فرماتی آپ نے جیسے بندہ کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، معرضاً عنہ، آپ نے لکڑی سے اس انگوٹھی کو پکڑا یا کسی انگلی سے، اور فوراً امامہ بنت ابی العاص اپنی نواسی کو بلایا اور کہا ابنت ابنتہ زینب تحل بہذا یا بنیہ، بیٹی یہ آپ پہن لو. مردوں کے لیے، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں پر سونا حرام ہے. اور آج کتنے بادشاہ لوگ ہیں وہ اپنی شادی پہ جو ہے وہ اس وقت بھی گلے میں سونے کی چین اور ہار پہن لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں، کوئی انگوٹھی سونے کی پہنے پھرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا انگارہ